اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔ کہنے کو تو یہ پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اب بھی آزاد ہے؟ کیا آج کے پاکستانی کو یوم آزادی منانا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں 2 ایسی دل خراش وجوہات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، جس کے بعد بھی اگر آپ جشن آزادی منانا چاہیں گے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ ملک پاکستان آج جن حالات میں ہے ٹھیک ہے۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل بھی آپ کی خوشیوں میں آگ لگانے کا نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں جشن آزادی منانے کی وجوہات باقی رہ جائیں، اس لیے آج کی ویڈیو بنانے پر مجبور ہوں میں۔ ویسے تو مجھے آپ سب کو جشن نہ منانے کی وجوہات بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب وجوہات سے آگاہ تو ہیں ہی، لیکن پھر اپنی ویڈیو کا آغاز علامہ اقبال کے ان اشعار سے کروں گی۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم وفا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں جشن آزادی نہ منانے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی تیزی سے بدتر ہوتے ہوئے حالات، جہاں دیکھو لوٹ مار، چوری ڈکیتی، بے روزگاری، بھوک، افلاس، غربت اور اس پر بونس میں ملنے والے بڑھتے ہوئے بل اور مہنگائی ہیں۔ کیا ہم اس ملک کو آزاد بول سکتے ہیں، جہاں ہمیں اپنے بیسک سہولتوں کو بھی پانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوششیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں، جس کے باوجود بھی ہمیں زندگی گزارنے کی وہ بیسک سہولیات میسر ہی نہیں آتی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر غرض یہ کہ جس پہلو سے دیکھیں غلام نظر آتا ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں جشن نہیں مناتے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے۔ اور جشن آزادی نہ منانے کی دوسری اور سب سے بڑی وجہ ہے فلسطین کے حالات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں ایک طویل عرصے سے قیامت صغریٰ برپا ہے۔ وہاں روزانہ کی بنیاد پر بے دردی سے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، خاندان کے خاندان جل رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ فلسطین میں قیامت کا منظر ہے، اور ہم کس دل سے جشن منائیں گے؟ اپنی مصروف زندگیوں سے وقت نکالیں اور سوچیں کہ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا اگر آج ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کی موت ہو جائے تو کیا صف ماتم نہیں بچھتا؟ کیا ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں؟ کسی ایک مسلمان کو اگر چوٹ لگتی ہے تو اس کے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو
تو پھر آج ہم کیسے جشن آزادی منا سکتے ہیں جب کہ ارض مقدس فلسطین پر یہودی قابض ہیں؟ سوچیں، آج ہمارے پاس آزادی جشن منانے کی کون سی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود بھی اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہمیں جشن آزادی منانی چاہیے تو جائیے اور اتنے باجے بجائیے کہ ان باجوں کی صدا فلسطین تک پہنچے اور ان معصوموں کو یہ پتہ چلے کہ جن لوگوں سے وہ امداد کی امید کیے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے امداد کے اس پیسے سے سامان جشن خرید لیا ہے۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین کرام، جاتے جاتے علامہ اقبال کے خوبصورت اشعار آپ کی نظر کرتی چلوں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں ہے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری جو گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں بھی، ہم سب کو سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے میری ہر ویڈیو میں بارہا یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور دوسروں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔